آج ہم ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یونٹ 9 سے متعلق کچھ اہم سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیوان زادہ یہ کس کی کتاب ہے؟ تو دیوان زادہ یہ شیخ ظہور الدین حاتم کی کتاب ہے۔ سب سے پہلے زبان کا نام اردو مستند کس نے قرار دیا؟ سب سے پہلے زبان کا نام اردو امام بخش ناسخ نے قرار دیا ہے۔ غالب نے کسے طرز جدید کا مؤجد ٹھہرایا ہے؟ تو غالب نے ناسخ کو طرز جدید کا مؤجد ٹھہرایا ہے۔ وہ ناسخ پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ ہیں، یعنی وہ پرانی ناہموار روشوں کے ناسخ ہیں۔ یہ قول ناسخ سے متعلق مرزا غالب کا ہے۔ ایہام گوئی کا رہنما کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو ایہام گوئی کا رہنما آبرو کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ میر تقی میر نے کسے استاد و پیر و مرشد و بندہ کہا ہے؟ تو میر تقی میر نے آرزو کو استاد و پیر و مرشد و بندہ کہا ہے۔ کس کے خیال کے مطابق اردو میں ایہام گوئی ہندی دوہوں کے زیر اثر پروان چڑھی؟ تو محمد حسین آزاد کے خیال کے مطابق اردو میں ایہام گوئی ہندی دوہوں کے زیر اثر پروان چڑھی۔ پہلے رمزی تخلص کون استعمال کرتا تھا؟ تو پہلے شاہ حاتم رمزی تخلص استعمال کرتے تھے۔ شاہ حاتم کا پہلے جو تخلص تھا رمزی تھا، بعد میں انہوں نے حاتم کر لیا۔ شمس الدین حبیب اللہ، شمس الدین دیکھیے ولی کا لقب ہے، اور شمس الدین حبیب اللہ یہ مرزا مظہر جانے جانا کا لقب ہے۔ شاعری انکشاف حیات ہے، جس طرح زندگی اپنے نمود میں محدود نہیں، اسی طرح شاعری بھی اپنے اظہار میں لا تعین ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول عبد الرحمن بجنوری کا ہے۔ تصوف کے حدود وہاں سے شروع ہوتے ہیں جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے۔ یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے۔ شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے، اس لیے زیادہ مستحکم ہے۔ انسان نہ حق ہے اور نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول سجاد انصاری کا ہے۔ سجاد انصاری کا یہ قول ہے کہ فرشتے کی انتہا یہ ہے کہ شیطان ہو جائے۔ شیطانیت ایک حیت ارتقائی ہے، اس لیے زیادہ مستحکم ہے۔ انسان نہ حق ہے اور نہ باطل، اس کا وجود محض فریب کائنات ہے۔ یہ قول سجاد انصاری کا ہے۔ سر سید سے معقولات الگ کر لیجئے تو کچھ نہیں رہتا۔ نذیر احمد مذہب کے بنا لقمہ نہیں توڑ سکتے۔ شبلی سے تاریخ لے لیجئے تو قریب قریب کو کورے رہ جائیں گے۔ حالی بھی جہاں تک نثر کا تعلق ہے سوانح نگاری کے ساتھ چل تو سکتے ہیں، لیکن آقائے اردو پروفیسر آزاد انشا پرزار ہیں، جن کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول مہدی افادی کا ہے۔ تغزل میں تصوف کو شامل کر لینا ایک غزل گو شاعر کا کمال نہیں بلکہ اس کا عجز ہے۔ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول نیاز فتح پوری کا ہے۔ رومانی تحریک کا آخری ادیب کس کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو رومانی تحریک کا آخری ادیب مرزا ادیب کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے یونٹ 9 سے کچھ اہم سوالات و جوابات رکھ دیے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جلدی ہم اگلی ویڈیو بھی اپلوڈ کریں گے۔